دنیا میں پائے جانے والے بعض شہر اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ کچھ شہر تاریخی حوالے سے اور کچھ مذہبی حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان شہر، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں اجمیر شہر کی تاریخ اور تعارف پر مبنی ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اجمیر شہر کس نے آباد کیا، اجمیر شہر کا پرانا نام کیا تھا، کس کس خاندان نے کب کب اجمیر پر حکمرانی کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کب یہاں تشریف لائے، آپ کی اجمیر شریف آمد پر ایک روح پرور واقعہ خواجہ غریب نواز نے کیسے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور اجمیر شہر کے تاریخی مقامات کون کون سے ہیں۔ ناظرین، اجمیر بھارت کی ریاست راجستھان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے انتہائی مقدس شہر ہے۔ اجمیر کو مذہبی اہمیت اور پاکیزگی کی وجہ سے بھارت کا مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اجمیر شہر کو راجستھان کا دل بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ اجمیر شہر کو چوہان راجہ اجے راج نے 1112 عیسوی میں آباد کیا۔ اسی کے نام کی نسبت سے اس شہر کو اجے میر یا اجے میرو کا نام دیا گیا، جو بعد میں اجمیر ہو گیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہ ایک قصبہ تھا۔ اس وقت یہ علاقہ جین مت کا مرکز تھا۔ جب راجہ اجے راج نے اس کو آباد کیا تو یہ جلد ہی چوہان حکومت کا دارالحکومت بن گیا۔ اس خطے پر 12ویں صدی کے اختتام تک چوہانوں کی حکومت رہی۔ جب 1192 عیسوی میں شہاب الدین غوری کے ساتھ جنگ میں پرتھوی راج چوہان مارا گیا۔ پرتھوی راج چوہان سلطنت کا آخری راجہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد غوری حکومت قائم ہوئی اور مسلمان اجمیر کے حاکم ہوئے۔ سن 1365 عیسوی میں یہ خطہ میواڑ کے حکمرانوں کے کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ 1532 میں مارواڑ حکومت کا حصہ بنا۔ دوسری طرف مغل بھی بر صغیر میں آگے بڑھ رہے تھے۔ 1566 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے دور میں اکبر نے آگرہ سے اجمیر تک کا پیدل سفر کیا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے سلیم کی پیدائش کی منت مانی تھی۔ سن 1856 عیسوی میں جب مغل سلطنت کمزور ہوئی تو اجمیر پر مراٹھوں نے قبضہ کر لیا، جو کہ انگریز راج تک قائم رہا۔ انگریز دور میں یہ خطہ ایک بڑا عسکری اور تجارتی اہمیت کا شہر بن گیا۔ اب ذرا ذکر کر لیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے روح پرور واقعہ کا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ شہاب الدین غوری کے دور میں تبلیغ اسلام کی خاطر اس خطے میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت پرتھوی راج چوہان یہاں کا حاکم تھا۔ اس زمانے میں اس مقام پر ایک بہت بڑا مندر ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ ایک مقدس اور پوتر تالاب ہوتا تھا، جسے اناسکر جھیل کہا جاتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جو بھی گناہگار شخص اس تالاب میں غسل کر لیتا ہے، اس کے سابقہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ اس خطے میں آئے تو آپ نے اسی تالاب کے قریب ڈیرے لگا لیے۔ جس جگہ آپ نے قیام فرمایا وہ جگہ راجاؤں کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ جب شام کو اونٹ واپس آئے تو وہاں پر حضرت کا ڈیرا تھا۔ راجاؤں اور سرداروں کے ملازمین نے آپ سے کہا کہ یہ جگہ خالی کر دیں، یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بھائی پورا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ کہیں اور بیٹھ جائیں گے۔ اس پر ملازمین نے غصے سے کہا کہ راجا کے اونٹ ہر صورت اسی جگہ بیٹھیں گے، آپ یہ جگہ چھوڑ دیں۔ اس پر آپ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ آپ وہ جگہ چھوڑ کر آگے منتقل ہو گئے۔ صبح جب ملازمین ان اونٹوں کو چرانے کے لیے اٹھانے لگے تو تمام اونٹ اٹھ نہ سکے۔ ملازمین کو یاد آیا کہ کل جس درویش کو اٹھایا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اونٹ بیٹھے ہی رہ جائیں گے، ضرور اس نے کوئی جادو کیا ہے۔ انہوں نے پرتھوی راج چوہان کو تمام احوال بتایا۔ پرتھوی نے پیغام بھیجا کہ حضرت ان بے زبانوں پر ترس کھائیں ورنہ یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جس کے حکم سے وہ بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے اٹھ جائیں گے، اور پھر ملازمین کے ایک بار اٹھانے پر وہ اونٹ اٹھ کر چل دیے۔ جب آپ نے تالاب کے قریب پڑاؤ ڈالا
तो नमाज के औकात में इसी तालाब से आप और आपके मुरीदीन वजू भी करते थे। मुकामी हिंदुओं और पंडितों ने पृथ्वीराज चौहान को शिकायत की कि ये मुसलमान हमारे मुकद्दस तालाब से वजू करते हैं और उसे पलीत कर देते हैं, और मजीद ये कि ये हमारे देवताओं को भी बुरा भला कहते हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। पृथ्वीराज सिपाहियों को भेजता है और कहता है कि बाबा जी को वहाँ से रवाना करो। सिपाही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ये इलाका छोड़ने का कहते हैं और काफ़ी तुर्श जुबान इस्तेमाल करते हैं। फसाद से बचने के लिए आप हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि पानी का एक मशकीज़ा ज़रूरत के लिए भर लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। जो ही आपने मशकीज़ा भरकर तालाब से निकाला तो तमाम तालाब खुश्क हो गया और तह में रेत उड़ने लगी, यानी आपने सारा तालाब उस मशकीज़े में बंद कर लिया। ये तालाब और झील ही हिंदुओं के यहाँ आने का सबब थी। पूरे शहर में कोहराम मच गया, हर तरफ हिंदुओं की चीखो पुकार थी। जब तमाम अहवाल का इल्म पृथ्वीराज को हुआ तो उसने फिर दरख्वास्त की कि आप शफकत फरमाएं और हमें झील वापस लौटा दें, बेशक आप भी यहाँ से पानी भरते रहें। इस पर आपके हुक्म की तामील में हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा दोबारा झील में डाल दिया, जिससे झील भर गई और पानी किनारों से उबलने लगा। कहते हैं कि इस वाकया को देखकर 35,000 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं का मुसलमान होना पुजारियों की मौत थी। उन्होंने इस पर सोच विचार शुरू कर दी और मंदिर के बड़े पुजारी रामदेव को कहा कि तुम दरवेश से मुनाजरा करो, उसे जादू की मदद से हराओ और यहाँ से चलता करो। पंडित रामदेव आपके पास पहुंचा। उसने आपसे इंतहाई तलख सवालात किए, हत्ता के चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इंतहाई खामोशी से सुनते रहे। जब शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपने मुस्कुरा कर रामदेव की तरफ देखा और कहा कि तुम चीख रहे हो जबकि मैं तुम्हारे माथे पर ईमान का नूर देख रहा हूं। बस आपकी नजर पड़ना थी कि रामदेव ने कदमों पर गिरकर माफी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद मजीद लाखों लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आपकी तालीमात की वजह से आज भी आपकी दरगाह पर हिंदू और मुसलमान तमाम लोग हाजिर होते हैं। अगर आप अजमेर शरीफ का सफ़र करें तो इन मुकामात की सैर ज़रूर करें। दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज, अनास्कर झील, अजायब घर, 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो मस्जिद जिसे 2.5 दिन में मुकम्मल किया गया, विक्टोरिया क्लॉक टावर, तारागढ़ किला, बुलंद दरवाज़ा, जैन टेम्पल और 11 किलोमीटर के फासले पर पोशिकार मंदिर ज़रूर देखें। 1947 में तकसीम हिंद के वक्त अजमेर शरीफ भारत के साथ मुल्हिक हो गया, जबकि 1956 में राजस्थान की रियासत बाकायदा तौर पर भारत का हिस्सा बन गई। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।